بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. 10th کلاس. آج بیٹا جو ہم لیکچر پڑھنے والے ہیں وہ لیکچر ہے ہمارا 7 اور اس لیکچر میں ہم جس سبق کے متعلق پڑھنے جا رہی ہیں اس سبق کا عنوان ہے مرزا محمد سعید. تو بیٹا مرزا محمد سعید صنف کے لحاظ سے ایک خاکہ ہے. یہ خاکہ لکھا ہے شاہد احمد دہلوی نے، جو مرزا محمد سعید کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ ہم پہلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ مرزا محمد سعید کی شخصیت نام پر شخصیت تھی. طب کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، علم کے میدان میں، غرض سماجی معاملات ہوں، تو ان تمام پہلوؤں میں مرزا محمد سعید کی شخصیت ایک نام پر شخصیت تھی. انہی کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور ان کی موت سے پیدا ہونے والے ہمارے معاشرے میں خلا کو پر کرنا تو ناممکن ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے شاہد احمد دہلوی نے مرزا محمد سعید کی شخصیت کے متعلق ایک خاکہ لکھا ہے. تو بیٹا اس سبق کے تقریباً لاسٹ والے 2 پیراگراف آج ہم ڈسکس کریں گے. ان 2 پیراگراف کے اندر، ان 2 عبارتوں کے اندر مرزا محمد سعید کا شاہد احمد دہلوی نے حلیہ پیش کیا ہے. مرزا محمد سعید کیسی شخصیت تھے، ان کا رنگ، ان کا چہرہ، ان کی وضاحت کیسی تھی، اس کے متعلق آج ہم ڈسکس کریں گے. تو بیٹا لکھا ہوا ہے مرزا محمد سعید کا حلیہ. کیسا تھا ان کا حلیہ؟ اجلا رنگ، اور ان کا رنگ جو ہے وہ سفیدی مائل تھا. مرزا محمد سعید کا رنگ تھا اجلا. کشادہ پیشانی، پیشانی باتیں کو کہا جاتا ہے، ان کی پیشانی کشادہ، رنگ اجلا، گھنی بہوں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں. بھویں کس کو کہتے ہیں؟ یہ آنکھوں کے اوپر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھویں. تو بھووں کے، گھنی بہوں کے سائے میں اس کے نیچے بڑی بڑی روشن آنکھیں مرزا محمد سعید کی تھی. رنگ اجلا تھا، پیشانی کشادہ تھی، گھنی بھویں تھی، ان کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں. آنکھیں آپ کی کیا تھی؟ بڑی تھی. اچھا بیٹا اس کے بعد رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی. رخسار، یہ رخسار ہے ہمارے، ان کی جو ہڈیاں تھی وہ ابھری ہوئی تھی. اس کے بعد کترواں مونچھیں، مونچھیں جو ہے ان کی کٹی ہوئی تھی، کترواں مونچھیں، اور داڑھی مڑی ہوئی تھی. تو یہ مرزا محمد سعید کا حلیہ تھا. آگے مصنف کہتے ہیں دھان پان سے آدمی تھے. دھان پان، بڑے رو، شان و شوکت اور خوبصورت نظر آنے والی آپ کی شخصیت تھی. تو بیٹا آج ہم نے مرزا محمد سعید کا حلیہ پڑھا. ابھی دیکھیے اجلا رنگ ہے، کشادہ پیشانی ہے، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی ہے، کترواں مونچھیں ہیں، داڑھی مڑی ہوئی ہے، اور دھان پان سے آدمی ہے. اس کے بعد جو ہمارے اقتباس میں بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، شاہد احمد دہلوی کہتی ہیں کہ تقریباً 1930 میں نے مرزا محمد سعید کو 45 یا 46 سال کی عمر میں دیکھا تھا. یعنی 1930 میں مرزا محمد سعید کی جب عمر تقریباً 45 یا 46 ایئرس تھی، اس وقت مرزا محمد سعید جیسے نظر آتے تھے تقریباً 40 سال کے بعد، بلکہ 30 سال کے بعد مرزا محمد سعید یعنی 76 ایئر جب ان کی عمر تھی، تو اس وقت بھی وہ ایسی ہی وضع کے معلوم ہوتے تھے. یعنی جیسی حالت میں تقریباً 40 سال کی عمر میں شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا، تو 76 سال کی عمر میں وہ ویسے ہی ویسے معلوم ہوتے تھے. ان کی شخصیت میں، ان کی جو ہے حلیے میں ذرا برابر میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. اس کے بعد بیٹا لوگوں سے مرزا محمد سعید کا رویہ کیسا تھا؟ بہت ہی سادہ انسان تھے. ہم پڑھ چکے ہیں خوش اخلاق اور خوش مزاجی مرزا محمد سعید کی خصوصی اوصاف میں سے تھی. مرزا محمد سعید لوگوں سے اخلاقی طور پر خوش اخلاق اور خوش مزاجی سے گفتگو بھی کرتے تھے، کسی کے دکھ کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. تو مرزا محمد سعید لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے تھے وہ کیا تھا؟ خوش اخلاقی کا اور خوش مزاجی کا. یہی وجہ ہے کہ مرزا محمد سعید لوگوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے. کبھی بھی انہوں نے زمانے کا شکوہ یا اپنی صحت کی خرابی کی کبھی بھی شکایت نہیں کی. کبھی یہ نہیں کہا کہ زمانہ برا ہے، زمانے کے حالات درست نہیں ہیں، بلکہ
اس کے برے ہونے کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا ہے، انسانوں کو ٹھہرایا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ زمانہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا، بلکہ زمانے کو برا بنانے والے لوگ ہی ہوتی ہیں. لوگوں کا اپنا ہی کردار ہوتا ہے جس سے زمانہ برا ہو جاتا ہے. اچھا بیٹے، تو کبھی بھی انہوں نے زمانے کے برا ہونے یا پھر اپنی صحت کی بیمار ہونے کی، اپنی صحت خراب ہونے کی کبھی بھی لوگوں سے یا کسی سے بھی شکایت نہیں کی. بہت بڑے پروفیسر تھے مرزا محمد سعید، انگریزی کے بہت بڑے پروفیسر تھے. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 1857 کے بعد اگر کسی انگریزی تعلیم حاصل کرنے میں کسی کا نام ہے تو وہ مرزا محمد سعید ہیں. تو مرزا محمد سعید انگریزی کے بہت بڑے پروفیسر ہونے کے باوجود، انگریزی پر بہت زیادہ مہارت ہونے کے باوجود بھی روح بنانے کے لیے، لوگوں کے ہم مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، اپنی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی بھی انہوں نے روح بڑھانے کے لیے انگریزی الفاظ استعمال نہیں کیے. اپنی گفتگو کرنے میں کبھی بھی مرزا محمد سعید نے انگریزی پر مہارت ہونے کے باوجود بھی کبھی انگریزی الفاظ استعمال نہیں کیے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں تو مرزا محمد سعید لوگوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے، خوش اخلاقی اور خوش مزاجی ان کے خصوصی وصف میں پائی جاتی تھی. مرزا محمد سعید زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، سادہ تھے، سادہ زندگی پسند کرتے تھے، سادگی کو ہی چاہتے تھے. مرزا صاحب عام آدمی کی موت میں اور مرزا صاحب کی موت میں بڑا فرق ہے. آج کے لیکچر کا جو ہمارا دوسرا پیراگراف ہے بیٹا، اس پیراگراف میں مصنف شاہد احمد دہلوی کہتی ہیں کہ مرنے موت برحق ہے. یہ تو اٹل نظریہ ہے کہ جس نے بھی جنم لیا ہے اس کو موت آنی ہے. جس نے بھی ایک مرتبہ زندگی کا مزہ چکھا تو اس نے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے. جس نے دنیا میں جنم لیا اس نے مرنا ضرور ہے. قرآن مجید میں کہا گیا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت تو ہے برحق، برحق کا مطلب ہے یقینی ہے، لیکن مرنے میں فرق ہے. مرزا صاحب کی موت اور ایک عام آدمی کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے. مرزا محمد سعید جیسی قابل شخصیت، مرزا محمد سعید جیسی عالم شخصیت، مرزا محمد سعید جیسی طبیب شخصیت، ایک بہت بڑے طبیب، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ادیب تھے. تو مرزا محمد سعید کی شخصیت کی چلے جانے سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اور عام آدمی کی موت میں بڑا فرق ہے. اس کے بعد چند اوصاف بتاتی ہیں شاہد احمد دہلوی مرزا محمد سعید کے، کیونکہ مرزا محمد سعید شریف، قابل، وفادار آدمی تھے، اس لیے ان کی موت میں ایک عام آدمی کی موت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا جی، مرزا محمد سعید جیسی قابل اور وفادار شخصیت کو زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا، ناممکن ہے. بہت ہی عرصے بعد ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ زمانے میں، علاقے میں، کسی قوم میں، کسی ملک میں پیدا کرتی ہیں. اچھا بیٹے دیکھیں، مرزا محمد سعید سبق جو ہم نے آج 2 پیراگراف ڈسکس کیے ہیں ان کے متعلق دیکھیں جی. پیج نمبر ہے ہمارا 17 اور اس پیج کے جو فرسٹ اقتباس ہے، اس پیج کا جو فرسٹ اقتباس ہے وہ ہے مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے. تو میں ریڈنگ کر دیتا ہوں اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اکڑا ڈی، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بموں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کتروا مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے. مرزا محمد سعید کے سامنے ہوئے والے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے، ہنستے تو وہ سامنے نظر آتے تھے لیکن برے معلوم نہیں ہوتے تھے. اچھا جی، داڑھی مونڈی ہوئی، دان پان سے آدمی تھے. دان پان کا مطلب کیا ہے بیٹے؟ دان پان کا مطلب ہے وفادار آدمی تھے. 30 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی. تقریباً 62 میں جب وہ 76 سال کی تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے. انہیں زمانے کا شکوہ یا شکایت کرتے کبھی نہیں سنا تھا. ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے. سنا ہے کہ دلی کے 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا اور ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا. نفیس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ عمدہ سوٹ جو ہے وہ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا. مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی پہ ہی پہنے دیکھا تھا. شاہد احمد دہلوی کہتی ہیں کہ میں نے پہلے شروع میں تو مرزا صاحب نے
ایک اچھا لباس کچھ لباس پہنا، لیکن تقریباً 32 سال میں نے ان کو شیروانی پہنے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اچھا جی، انگریزی ان کو اوڑھنا بچھوڑنا، مگر روب بانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مرزا محمد سعید نے 1857 کے بعد تقریباً انگریزی ادبیات میں BA آنرز کیا تھا۔ ایسی قابل شخصیت پروفیسر تھے انگریزی کے، پطرس جیسی شخصیت بھی ان کے شاگرد تھے، تو ایسی قابلیت ہونے کے باوجود بھی اپنی گفتگو میں کبھی بھی انگریزی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اچھا جی، ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ راشا ہاتھ کانپنے کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو راشا کہا جاتا ہے، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، زحمت تکلیف۔ خوش اخلاق خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھی بھلا تھا۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ موت برحق ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں موت حقیقت ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، لمبی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وفادار لوگ زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں آئے جہاں ہماری نیک آرزویں رہتی ہیں، یعنی آخرت میں ہم صرف نیک خواہشات ثواب کو ہی بھیج سکتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی ہم سے، جامع العلوم علم کا مجموعہ، علم کا منبع ہستی ہم سے معلوم ہونے کا ہمیں جتنا بھی کم ہو کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، ایسے لوگ اب کہاں زمانہ پیدا کرے گا؟ بیٹا جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھنا ہے۔ مرزا محمد سعید کا حلیہ کیا ہے، یہ شارٹ کویشچن بھی ہوتا ہے۔ مرزا محمد سعید کی موت جو ہے اس سے ہمارا کتنا نقصان ہو گیا اس کو بھی ہم نے تیار کرنا ہے، دیکھ لینا ہے۔